اختیار صاحب، یہ ایک تو جواب وہ تھا شروع میں نے جو گفتگو سنوائی تھی جو کہ اپریل میں آرمی چیف نے کی تھی، اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھارتی فوج ہے جو کہ ملینز کی تعداد میں ہے لیکن ہمیں وہ نہیں ڈیٹر کر سکی اور اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں مظاہرہ کرنے کا موقع بھی مل گیا، تو یہ چند لوگ جو بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ بلوچستان میں پھر سے بھارت کی پراکسیز ایکٹیو ہو گئی ہیں، تو اب پھر آپ کی نظر میں اس کا حل کیا دکھائی دیتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ستی صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرے خیال میں پوری قوم کو مبارک ہو. جو بیٹن تھا وہ ان کو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو دے دیا گیا ہے، وہ باقاعدہ فیلڈ مارشل بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو بڑے مختصر وقت کی، جس طرح قائرہ صاحب نے بات کی نا، یہ جنگ اور یہ لڑائی بڑی مختصر وقت کی تھی، لیکن جس طریقے سے اس میں آپ نے یہ لڑائی بالکل انہیں بجا فرمایا. یہ آپ نے فضا میں بھی جیتی، زمین پہ بھی جیتی، آپ نے اخلاقی طور پہ بھی جیتی، اور اس لڑائی کو آپ نے سفارتی محاذ پہ بھی جیتی. میڈیا نے جیتا، میڈیا میں بحریہ کے محاذ پہ بالکل بحریہ کو آنے نہیں دیا، تمام محاذوں پر یہ لڑائی ہم جیت چکے ہیں. اب اتنی بڑی جیت کے بعد میرے خیال میں یہ بیٹن جو تھا، یہ ان کا جنرل سید عاصم منیر کا یہ حق بھی بنتا تھا، اور یہ سیلیبریشن اور یہ تقریب یہ اس طرح ہونا بھی چاہیے تھا. اب جہاں پر آپ نے سوال کیا بلوچستان کے حالات کے، جیسے کل کا واقعہ ہوا، میں آپ کے شو میں یہ بات پہلے کر کے گیا تھا کہ اب اس کے بعد جتنے حالات اور واقعات ہوں گے تو پراکسیز کو چھیڑے بغیر، ان پہ وقت ضائع کیے بغیر وی ول ڈائریکٹ ہٹ انڈیا. جتنے پراکسیز ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، کوئی بھی لبریشن ہے، کوئی بھی ٹی ٹی پی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے انڈیا کے لانچ کردہ پروجیکٹس ہیں جو پاکستان پر ہر روز حملہ کرتے ہیں، جو بچوں کو نہیں دیکھتے، جو نمازیوں کو نہیں دیکھتے، جو بوڑھوں کو نہیں دیکھتے، جو خواتین کو نہیں بخشتے، جو کسی بھی فرقے کو، کسی طبقے کو وہ نہیں بخشتے. تو میرے خیال میں ہمارا معاملہ دنیا میں کسی بھی کہیں بھی تعلق خراب نہیں ہے. دیٹ از اونلی انڈیا. اور ہم ان کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وی آر پیس لونگ کنٹری، ہمیں امن پسند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چند سال بعد دوڑ کے آؤ. میرے خیال میں اب ان کو یہ پتہ بھی لگ گیا ہے کہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس وہی 2019 والا اوزار ہے اور 2019 والا ہی ہتھیار ہوگا. نہیں، اس سے بھی تو ہم نے ان کو امبیرس کیا تھا نا. جی، اس وقت بھی کیا تھا، لیکن یہ میرے خیال میں اس کا بندوبست کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہمارا نیا انداز دیکھا ہے تو اب ان کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ہم کتنے الرٹ ہیں، کتنے ویل پریپیئرڈ ہیں، کتنے ایکوپڈ ہیں، اور سب سے ابو آل جس جذبہ ایمانی سے ہماری فوج اور ہماری قوم دونوں اکوپڈ ہیں، میرے خیال میں اس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں دا گورنمنٹ جو ہے نا، حکومت اب فوکس ہے، اور ہمارا ٹارگٹ کسی پراکسی پہ بات کیے اور اس کو بھی ٹارگٹ بنائیں گے، بٹ ہمارا اب ڈائریکٹ معاملہ جو ہوگا وہ انڈیا کے ساتھ ہوگا. یہ ساری چیزیں وہاں پر اٹھائی جائیں.